بدن کا چراغ. بدن کا چراغ آنکھ ہے. بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا. بس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے مسائل آنکھوں کے اور دل کے ہوتے ہیں. میں بیماری کی بات نہیں کر رہا. کئی ایسے کام جو دل سے ہوتے ہیں وہ بھی درست نہیں ہوتے. کئی ایسے کام جو آنکھوں سے، یاد رکھیں کہ پہلے گناہ نے جب جنم لیا تھا تو اس میں بھی آنکھوں کا قصور تھا. جب پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو شیطان نے کیا کیا تھا؟ اس نے عورت کو پھل دکھایا تھا اور کہا تھا یہ دیکھنے میں خوش نما اور اچھا ہے. تو اس طور سے ہم جب پہلے گناہ کی جڑیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آنکھوں ہی سے شروع ہوا تھا. آنکھوں ہی سے اس پھل کو دیکھا اور انہیں اچھا لگا اور اس نے خود بھی کھایا. پیدائش کی کتاب اس بات کو بیان کرتی ہے اور پھر اپنے خاوند کو بھی دیا اور اسے بھی کہا کہ اس میں سے کھا. پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت. اور انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے. کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. اس طور سے پہلا گناہ جب اس دنیا میں ہوا تو اس میں بھی آنکھوں کا ہی قصور تھا. اور آج بھی بہت سے گناہوں کے پیچھے قصور آنکھوں کا ہی نکلتا ہے عام طور پر. اور دوسرا جو قصور عام طور پر لوگ نکالتے ہیں دل کا ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح بھی اسی بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آنکھیں گناہ کی ترغیب دیتی ہیں. خداوند یسوع مسیح پہاڑی واز کے 5ویں باب کی 29ویں آیت میں اسی بات کو بیان کرتے ہیں. 5واں باب اور اس کی 29ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پس اگر تیری دائنی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آنکھیں جہنم میں بھی لے جاتی ہیں. آنکھیں جہنم کا راستہ بھی دکھاتی ہیں. خداوند یسوع مسیح اس بات سے پہلے 5ویں باب کی 29ویں آیت میں بھی آنکھوں کے بارے میں بیان کر چکے ہیں کہ گناہ کہاں سے شروع ہوتا ہے. اور جو دوسری بات خداوند یسوع مسیح میں نے کہا بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ تیری آنکھیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی، ہلاکت میں لے جائیں گی. اور خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی وجہ سے ہم جہنم میں نہ جائیں، بلکہ آنکھوں کی ہمیں کئی دفعہ نہیں ماننی چاہیے. جب آنکھیں، میں نے دو چیزوں کا ذکر کیا، دل کا اور آنکھوں کا. جب آنکھیں کبھی ایسا کریں تو مہربانی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا کریں. اور پھر خداوند یسوع مسیح آنکھوں کے بارے میں 7ویں باب اس کی 3 سے 5ویں آیت میں بھی بیان کرتے ہیں. مقدس متی کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 7ویں باب اس کی 3 سے 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے شتیر پر غور نہیں کرتا؟ اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا تیری آنکھ میں سے تنکا نکال دوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندھا اندھے کو کیا راہ دکھائے گا. خداوند کہتا ہے کہ تیری آنکھ میں تنکا ہے اور تو دوسرے کے شتیر کو دیکھتا پھرتا ہے. تو اس طور سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں آنکھوں کے تعلق سے بہت سی باتیں سکھائی اور بیان کی گئی ہیں. یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے. 2 قسم کی آنکھیں، 2 قسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک اچھی آنکھ ہوتی، اچھی نظر، ایک بد نظر اور ایک اچھی نظر. یہاں پر جو لفظ اس کو بیان کرتے ہیں اس کے معنی بڑے خوبصورت ہے. اچھی نظر سے مراد ہے سخاوت کرنے والی اور خراج فراخ دلی سے دینے والی آنکھ، سخاوت کرنے والی آنکھ.
یہ اچھی آنکھ ہے. اور دوسری آنکھ جو یہاں بیان کی گئی ہے وہ بری نظر ہے, بد آنکھ ہے, بری آنکھ ہے. اور یہ جو لفظ ہے یہ بڑا پرمانی ہے. یہ جو آنکھ ہے جس شخص کی ہے وہ کنجوس ہے, بخیل ہے, اور وہ دوسروں کا مال دیکھتا ہے اور اسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے, اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس کو لینا چاہتا ہے. یہ دوسری قسم کی آنکھ کا ذکر خداوند یسوع مسیح جب کر رہے ہیں. اور میں نے بیان کیا اچھی آنکھ وہ ہے جو سخاوت کرتی ہے, جو فراخ دلی سے دیتی ہے. وہ دل اس قسم کا ہوتا ہے. اور آج جس آنکھ کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایسی آنکھ ہے جو دوسروں کے مال پر بری نظر دیکھی جاتی ہے اور اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. انجیل اسی بات کو یہاں بیان کر رہا ہے, انجیل نویس. اور اگر آنکھیں خراب ہوں تو ہمیں دھندلا نظر آتا ہے, ہمیں سدھائی نہیں دیتا. اور رات کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اندھے لوگ کیسے سارا کچھ محسوس کرتے ہوں گے, کہ ایک جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ کس طرح سارا کچھ مینج کرتے ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ میں نے بڑے بغور ان بچوں کا مطالعہ کیا ہے. اگر ایک صلاحیت, یہاں پر ان اندھوں کی بات نہیں ہو رہی جن کی میں ابھی ذکر کر رہا ہوں, اگر خدا ایک صلاحیت لیتا ہے تو میں بلائنڈ ہاؤس میں جایا کرتا تھا, بچوں کے ساتھ اکثر وقت گزارا تھا. میں انہیں پوچھتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے, آپ بغیر نظر آتے اب سیدھے جاتے ہیں. انہوں نے کہا پادری صاحب معاف کیجیے تھا, میں پادری نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سٹیپ گنے ہوئے ہیں, ہم کمرے سے نکلتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ٹوائلٹ جو ہے وہ اتنے قدموں پر ہے, دوسرا کمرہ اتنے قدموں پر ہے, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنے قدموں کے بعد ہم نے اس طرح مڑنا ہے. ہم نے سارا کچھ میئر کیا ہوا ہے, ہم نے سارا کچھ ناپا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں تو کیسے کیسے جانا ہے, اس لیے محسوس ہی نہیں ہوتا. ہم چلتے ہیں اور بغیر ادھر دیکھ تو وہ سکتے ہی نہیں ہیں, وہ محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے حساب سے گنتی کی ہوتی ہے اور وہ چلتے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ جن کی آنکھیں نہیں ہوتی خدا انہیں اندھا پیدا کرتا ہے. پیدائش کی معاف کیجیے خروج کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 10ویں 11ویں 12ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو خدا وہاں مقدس موسیٰ سے کہتا ہے یہ اندھے کون پیدا کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں. یہ گونگے کون پیدا کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں کرتا ہوں. یہ بہرے کون پیدا کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں پیدا کرتا ہوں. خروج کی کتاب کے 4 باب کی 10ویں آیت میں خدا بتاتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں اور یہ لا علاج بیماریاں ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں. اور یہ خدا خود کہتا ہے یہ میں لگا, کون ہے جو ایسا کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں ہوں جو اندھے پیدا کرتا ہوں. لیکن یہاں پر ان اندھوں کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر ان اندھوں کی بات ہو رہی ہے جو دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے. اور میں نے بیان کیا کہ جن آنکھوں کا تذکرہ خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں وہ ایسی آنکھیں ہیں جو کنجوس ہیں, ایسی آنکھیں ہیں جو دوسروں کے مال پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ایسی آنکھیں ہیں جو دوسرے کے مال کو میلی آنکھ سے دیکھتی ہیں. خداوند یسوع مسیح ان کا یہاں ذکر کر رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی بدی ہم آنکھوں سے دیکھ کے کرتے ہیں. اور کئی دفعہ جب کوئی ایسی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ تو پنجابی میں انا ہوا ہے تو نظر نہیں آتا. ہم جب کئی دفعہ ایسے حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں قسم کی باتیں سننی پڑتی ہیں. یہ وہ آنکھیں جو مادہ پرستی کی طرف لے کے جاتی ہیں, یہ مادہ پرستی میں مبتلا کر دیتی ہیں. یہ وہ آنکھیں جو خود پرستی میں مبتلا کر دیتی ہیں, یہ خود غرضی کی طرف لے کے جاتی ہیں, یہ انفرادیت پسندی کا شکار کر دیتی ہیں انسان کو. اور اس سے ہم مسیحی زندگی کی اقدار کو کھو دیتے ہیں, مسیحی زندگی کی خصوصیات کو کھو دیتے ہیں. یاد رکھیں کہ پہلی صدی ہی سے مسیحی لالچی نہیں تھے, یسوع بھی لالچی نہیں تھا, یسوع کے شاگرد بھی لالچی نہیں تھے. ہم نے پچھلے دنوں کلام مقدس میں سے سنا تھا کہ پطرس اور یوحنا جب رسولوں کے مال کے 3 باب شروع ہوتا ہے تو وہ ہیکل میں جاتے ہیں اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اس بیکاری سے جو لنگڑا تھا کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلی صدی ہی سے کلیسیا کے لوگ ہرس کا, خود غرضی کا,
لالچ کا شکار نہیں تھے. رسولوں کے اعمال میں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ لوگ اتنے اچھے تھے کہ اپنی زمینیں اور جائیدادیں بیچ کر وہ رسولوں کے قدموں میں رکھتے تھے. وہ دوسروں کے مال پر نظر نہیں رکھتے تھے. اور میں اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ پہلی صدی ہی سے کلیسیا کو پتہ چل گیا تھا کہ پادری اسکیل سروج صاحب نے بڑا خوبصورت کہا ہے کہ آسمان تیرا گھر ہے پیارے، زمین ہمارا گھر نہیں ہے. یہاں میں نے پچھلے ہفتے کلام سناتے ہوئے کہا تھا کہ یہاں جو مال جمع کرتے ہیں اسے کیڑا لگتا ہے، اسے زنگ کھاتا ہے. میں نے کپڑوں کے تعلق سے کلام سنایا تھا. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس آنکھ کا تذکرہ خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں وہ آنکھیں یسوع جیسی ہونی چاہیے. یسوع کو کسی چیز کا لالچ، کوئی ہرس نہیں تھی. میں اکثر کہا کرتا ہوں کوئی یسوع کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا. ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے، لومڑیوں کے لیے بھٹ، لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ بھی نہیں. یسوع کے پاس کچھ نہیں تھا. اس کے پاس تو اپنا گدھا بھی نہیں تھا، اس کے پاس اپنی کشتی بھی نہیں تھی، اور اس کے جبے میں جیبیں ہی نہیں ہوتی تھی. اس کا ٹیکس مچھلیاں ادا کر دیتی تھی. یسوع کے شاگرد بھی ایسے ہی تھے. وہ مانگنے والے نہیں تھے، وہ دوسروں کے مال پر نظر رکھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ دینے والے تھے. وہ کہتے تھے ہم تو غریب ہیں لیکن بہت سو کو امیر کر دیتے ہیں. خود لالچ نہیں کرتے تھے. پہلی صدی سے شاگردوں کا یہ وتیرہ، یہ رویہ رہا تھا کہ وہ دینے والے تھے. اور رات کو میں کنونشن پر کلام سنا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ مسیحی ہمیشہ سے دینے والے ہوتے ہیں. اور میں نے رات کو بتایا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہم شہنشاہوں کے شہنشاہ اور بادشاہوں کے بادشاہ کی اولاد ہیں. ہم لوگوں کے مال پر نظر نہیں رکھتے، ہم لوگوں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے. ہمارے ملک میں تو خیر یہ رواج ہی ہے کہ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ادھر تو وہی رشوت نہیں لیتا جس کا بس نہیں چلتا، باقی ہر کوئی لے جاتا ہے. جس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہی ایماندار ہے. ورنہ ہمارے ملک کا تو یہ سیدھا کام کروانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں. ہمارا یہ معاشرہ اس قسم کا کرپٹ ہو چکا ہے. لیکن میرا مان ہے کہ خدا ضرور تبدیلی لے کر آئے گا. خدا ہمارے ملک کو، ہمارے حالات کو، ہمارے لوگوں کو تبدیل کرے گا. یہاں پر خود غرضی، خود پسندی والی آنکھوں کی بات کی جا رہی ہے. جو لالچ سے، ہرس سے بھری ہوئی آنکھیں ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے ہیں کہ جہاں کہ ہم شکل بن جاتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم جہان کے ہم شکل بن جاتے ہیں اور ہمارا بدن خراب ہو جاتا ہے. یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی. خدا کہتا ہے کہ ہرس نہ کریں بلکہ خدا سے مانگے. وہ سب کو دیتا ہے، وہ پوری دنیا کو مہیا کرتا ہے. ہمارے خدا کا ایک نام یہوہ یری ہے جو فراہم کرتا ہے، مہیا کرتا ہے. اس لیے دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھیں. عام طور پر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں معافی کے ساتھ کہ پادریاں دی نظر لوگوں دے جیباں تے ہوندیاں نے. پادری لوگوں کی تنخواہ پوچھتے ہیں تاکہ دائیں کی مل جائے. لوگوں کے پیسوں کی طرف چنگے پر کے اچھے بھلے لوگ ہیں دیا نہیں دیتے. یاد رکھیں کہ میں نے کبھی ایسا نہیں کیا. میں کبھی اس پلپٹ سے بھی میری گواہی کہ آج تک میں نے کبھی پیسے نہیں مانگے. مجھے پتہ ہے کہ میرا خدا مجھے اور آپ سب کو دیتا ہے. وہ دیتا ہے. خدا سے مانگو وہ دے گا، اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. میرا ایک فرسٹ کزن ہے تو میں نے پوچھا فلاں چرچ تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہ رب پادری صاحب میری تنخواہ دے پیچھے پہ رہندے سن. تو خدا اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتا. خداوند یسوع مسیح اس قسم کی باتیں پسند نہیں کرتا. اس لیے وہ کہتا ہے خداوند سے مانگو، وہ فیاضی سے دیتا ہے. دوسروں کے مال پر نظر نہ رکھے، بیوہ کے گھر پر قبضہ نہ کریں. آج بھی ایک بچی ابھی تھوڑی دیر میرے پاس آئی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے مکان پر کوئی سخت آدمی قبضہ کرنا چاہتا ہے. میں نے اس کا خدا جا تیری مدد کرے. پھر میں کہتا ہوں جا خدا تیری مدد کرے گا، خدا اس کے زور کو توڑے گا. ہمارے ہاں زمینوں پر قبضہ کرنا، گھروں پر قبضہ کرنا، جائیداد پر قبضہ کرنا عام بات ہے. بیواؤں کے گھروں پر قبضہ کرنا، اکثر معاملات ایسے ہیں. اور
ہمارا عدالتی نظام بھی بہت اچھا ہے، کئی دہائیاں لگ جاتی ہیں فیصلہ ہوتے ہوئے. خداوند ایسے کاموں سے منع کرتا ہے. خداوند ایسے احکامات ہمیں دیتا ہے کہ خداوند سے مانگے وہ ہمیں دے گا. اور استثناء کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 9ویں آیت میں شریعت میں خداوند کا کلام فرماتا ہے تیرے مفلس بھائی کی طرف سے تیری نظر بد ہو جائے اور تو اسے کچھ نہ دے اور وہ تیرے خلاف خداوند سے فریاد کرے اور یہ تیرے لیے گناہ ٹھہرے گا. خداوند شریعت میں بیان کرتے ہیں کہ تیرے بھائی کی جائیداد پر چیزوں پر تیری نظر ہو اور وہ فریاد کرے گا تو میں اس کو سنوں گا اور پھر تیرا حال خراب ہو جائے گا. اس وقت بھی اس دور میں بھی شریعت کے دور میں بھی لوگوں کی چیزوں گھروں پر قبضہ کیا جاتا تھا، انہیں چھینا جاتا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ایسی آنکھوں کی بات کر رہا ہے. میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، بخیل، کنجوس، کینہ پرور آنکھیں، کینہ پرور لوگ. اور امثال کی کتاب بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں 23ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزدور اس کے مزیدار کھانوں کی توقع نہ کر. تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزیدار کھانوں کی توقع نہ کر. خداوند ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کرنے کے لیے کہتا ہے. کئی دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، ہم مدد کرتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. کل بھی ہمارے عدالتی نظام کے سربراہ اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہمارے ملک میں 10 گواہ آ جاتے ہیں جھوٹی گواہی دے کے، قسم اٹھا کے جھوٹی گواہی دے جاتے ہیں عدالتوں میں. ہمارے ہاں قسم اٹھا کر مقدس کتابوں پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دے جاتے ہیں. وہ کہہ دیتے ہیں جی میں گواہ ہوں، میں نے دیکھا ہے سارا کچھ. خداوند ایسے لوگوں سے دور رہنے کی بات کرتا ہے جو لوگوں کے مال و دولت پر قبضہ کرنے والے لوگ ہیں. خدا کہتے ہیں ان سے کنارہ کشی کر لو شریعت میں، امثال کی کتاب میں. پھر آگے چل کے خداوند کا کلام اس بات کو بیان کرتا ہے. امثال 28 باب اس کی 22ویں آیت میں تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گی. یہی بات خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں. ایسی آنکھ، یہاں پر اس کو تنگ چشم کہا گیا ہے، تنگ نظر کہا گیا. امثال 28 باب 22ویں آیت میں تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گی. پچھلے ہفتے کلام سناتے ہوئے میں نے ایک امیر آدمی کی تمثیل میں سے بتایا تھا جو مال جمع کرتا ہے، کوٹھڑیاں بناتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہے کہ اگلے دن اس کا وقت ختم ہو جائے گا. ہم کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مال پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو خداوند یسوع مسیح تنگ نظر جو ہیں، جو کنجوس ہیں، جو بخیل ہیں، ان کا ذکر خداوند یسوع مسیح یہاں پر کر رہے ہیں. کلام مقدس سے بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہے. اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہے، کیونکہ میں نے بیان کیا کہ بدی آنکھوں سے انسان کی زندگی میں داخل ہوتی ہے. مہربانی سے اپنی آنکھوں کو درست سمت لگانے کی کوشش کریں، درست دیکھنے کی کوشش کریں. اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا، یعنی تو جہنم میں جائے گا، ہلاکت کی طرف جائے گا. پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی. یاد رکھیں کہ گناہ کی موجد آنکھیں ہیں، اس سے ہی ساری بدی جنم لیتی ہے، اسی سے ہی چیزیں نظر آتی ہیں جن کی مار دھار ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خداوند ایسے کاموں سے، ایسی باتوں سے اپنے لوگوں کو منع کرتے ہیں، انہیں روکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کہ پہاڑی واز میں اس کی تعلیمات عروج پر ہیں ہر چیز کے لیے. اور ایک بہت بڑے پاکستان کے سکالر نے ایک بات کہی تھی بہت دن پہلے، میں ٹیلی ویژن پر سن رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آج دنیا کو یسوع مسیح کے پہاڑی واز پڑھنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کو یسوع مسیح کے پہاڑی واز پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج دنیا کو خداوند یسوع مسیح کے پہاڑی واز سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں ایسی
خوبصورت تعلیمات ہیں، ایسی اعلی تعلیمات ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھ لیں، ان پر غور کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے۔ پچھلے 2000 سال سے اس پہاڑی واز کی تفسیریں ہو رہی ہیں، اور میں نے جمعے کی عبادت میں کلام سناتے ہوئے بیان کیا تھا کہ دنیا کو 2000 سال بعد پتہ چلا، جب پہاڑی واز میں خداوند یسوع مسیح کی دعا ہمارے باپ کو پڑھا۔ 2000 سال تک وہ لفظ روز کی روٹی ہمیں دے، اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کیا مطلب ہے اس کا۔ 2000 سال بعد پپارس کی ایک انہیں ملی شیٹ جس میں سے انہیں پتہ چلا کہ یہ روزمرہ جو ضروریات ہیں ان کی فہرست ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہم رات کو دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خدا آج کی روٹی، روز کی روٹی روز ہمیں دے، اس دن کی روٹی تو ہم نے کھا لی ہوتی ہے، ہم اگلے دن کی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خداوند کا کلام پہاڑی واز جو ہے یہ دنیا کو آج بھی سیکھنے اور غور کرنے، نہیں مسیحیوں کو نہیں، ساری دنیا کو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آفاقی کلام ہے، ساری دنیا کے لیے ہے، ساری دنیا کے لیے چراغ ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح اس پہاڑی واز میں دنیا کو، مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح بہتر زندگی بسر کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بہتر مسیحی بن سکتے ہیں، کس طرح ہم بہتر انسان بن سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام اس پہاڑی واز میں ہماری مدد کرتا ہے۔ مہربانی سے ضرور اس کو پڑھیں، اس پر غور کیا کریں، خاص طور پر مبارکبادیاں اور آگے جتنے پیغامات ہیں وہ بڑے خوبصورت اور بامعنی ہیں۔ آج دنیا کو اگر ان باتوں کا پتہ چل جائے تو بہت سے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، ہم دعا کریں۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا کر۔ خدا بخیل آنکھوں سے ہمیں بچا۔ اے خدا تیرے آگے محنت کرتے ہیں ہماری آنکھیں ہمیشہ تجھے تکنے والی ہوں، تیری طرف لگی رہیں، تجھے دیکھیں۔ اے خدا ہم دوسروں کے شتیر نہ دیکھیں بلکہ اپنی آنکھ کا تنکا نکالنے والے ہوں۔ خدا ہماری آنکھوں کو روشن کر دے۔ خدا بدی برائی ہماری آنکھوں سے دور رہے۔ بخیل پن، کنجوسی، خود پرستی، خود غرضی سے ہم دور رہیں۔ اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہماری رہنمائی کر، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔